پیارے دوستو، اگر تاریخ کے جھروکوں سے کئی صدیاں پہلے دیکھیں یا تاریخی کتب کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کئی شہر اور سلطنتیں آباد رہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا وجود کھوتی چلی گئیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ایک شہر کے بارے میں بتائیں گے جو دور حاضر میں لوگوں کی حیرت بھری نگاہوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انسانی ہاتھوں کی صناعی بیان کرتے اس شہر کا نام پیٹرا ہے، جسے دنیا کا تیسرا عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ پیٹرا کہاں واقع ہے، یہ کیوں زوال پذیر ہوا اور اس کے بعد 700 سال تک دنیا کی نظروں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ اس کی مکمل تاریخ اور اس سے جڑی مختلف روایات کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، پیٹرا اردن کا ایک تاریخی شہر ہے جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی کو بھی مات دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس دور کا ایک ہنستا مسکراتا ویل ڈیولپڈ شہر تھا۔ یونانی جیوگرافر سٹرابو کے مطابق پیٹرا اپنے عروج کے وقت شمالی دنیا کا سب سے اہم تجارتی مرکز تھا اور اس کی سرحدیں موجودہ اسرائیل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پیٹرا کی طاقت اور اہمیت کی وجہ اس کی دو بڑی شاہراہیں تھیں۔ پہلی اہم شاہراہ مشرق اور مغرب یعنی عرب اور خلیج فارس کو بحیرہ روم سے جوڑتی تھی، جبکہ دوسری شاہراہ جنوب اور شمال یعنی شام اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی تھی۔ چوراہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ چونکہ اس پورے علاقے میں پانی کا نظام یہیں پر موجود تھا، اس لیے لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ آنے والے تاجروں کے پاس پیٹرا کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل کے ہمراہ دریا پار کیا تو اس مقام پر آ کر انہوں نے بنی اسرائیل والوں کی پیاس بجھانے کے لیے پتھر پر اپنا عصا مارا، جس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اس لیے اس مقام کو وادی موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر پیٹرا کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے آباد ہوا۔ یہ شہر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے حضرت نابت کی نسل کے لوگوں نے آباد کیا، جنہیں نیابتون یا نبطی کہا جاتا ہے۔ پیٹرا دراصل نبطی قوم کا دارالحکومت تھا۔ نبطی ایک تعلیم یافتہ قوم تھی۔ انہوں نے دوسری قوموں جو اپنی سلطنتیں فوج کے بل پر قائم کرتی تھیں کے برعکس اپنی سلطنت تجارت کی بنیادوں پر قائم کی۔ نبطیوں نے اس وقت جب تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا کئی نئے اور محفوظ بری اور بحری راستے کھوجے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی طرف لے جانے والے قافلے کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ نبطیوں کا قافلہ تھا، جبکہ بائبل کے مطابق بھی یہ بنی اسماعیل علیہ السلام کا قافلہ تھا۔ نبطیوں کا عروج اس وقت شروع ہوا جب سکندر اعظم یونانی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا، اور یہودا اور اسرائیل جو اس دور کی دو بڑی سلطنتیں تھیں نبوکد نظر کے حملوں کی وجہ سے زوال پذیر تھیں، اور ادومی جنہیں ایڈومٹس بھی کہا جاتا ہے موجودہ اردن کے علاقے پر قابض ہو چکے تھے۔ ادومی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی عیسو رحمہ اللہ کی اولاد میں سے تھے۔ عیسو کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور شاید اسی رشتے کی وجہ سے نبطیوں اور ادومیوں کے آپس کے تعلقات خوشگوار تھے۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبطیوں نے ادومیوں کے دارالحکومت بشیرہ جو اردن کے موجودہ قصبے طفلیہ کے جنوب میں واقع ہے کو بنیاد بنا کر پیٹرا کی بنیاد رکھی، اور پھر پتھروں کو تراش کر ایسی عظیم و شان عمارتیں تعمیر کیں کہ ان جیسی عمارتیں آج کی اس جدید ٹیکنالوجی سے تعمیر کرنا بھی محال ہے۔ ان لوگوں نے جو عمارتیں تعمیر کیں وہ آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک تقریباً 800 مقبرے دریافت ہو چکے ہیں۔ پیٹرا کی چند مشہور عمارتوں میں ایک الدیر ہے، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نبطی بادشاہ ربیل دوم کا مقبرہ ہے جو 106 عیسوی میں فوت ہوا۔ الدیر کے بارے میں مقامی لوگوں کی روایت ہے کہ یہ عمارت 85 قبل از مسیح میں تعمیر کی گئی، اور یہاں پر نبطی مذہبی پیشواؤں کا اجلاس ہوا کرتا تھا، یعنی یہ نبطیوں کا مذہبی کونسل خانہ تھا، جس پر بعد میں رومیوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنے مبد میں تبدیل کر دیا۔
اس کے علاوہ الخزینہ یا الخزائن، جسے پیٹرا کی سب سے خوبصورت عمارت مانا جاتا ہے، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا بھر کے سیاحوں کو ہمیشہ سے اپنی طرف متوجہ کرتی آ رہی ہے۔ اس عمارت کے متعلق مقامی بدوؤں کا کہنا ہے کہ یہاں مصر کے فرعون نے اپنا خزانہ چھپا رکھا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام الخزینہ رکھا گیا۔ لیکن در حقیقت یہ عمارت نبطیوں کے بادشاہ اریتس اور اس کی 2 ملکاؤں کا مقبرہ ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے ایک تھیٹر تعمیر کیا گیا جس میں تقریباً 3500 لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام تھا۔ اس سے دائیں جانب رومیوں کے زمانے کا کلیسا جو اب کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ اس کلیسا سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک بڑا سا محل ہے جسے قصر البنت کہتے ہیں۔ قصر البنت کے بارے میں صدیوں سے یہی مشہور ہے کہ یہ محل فرعون نے اپنی بیٹی کو دشمنوں سے بچانے کے لیے بنوایا تھا۔ پیٹرا اپنی بلند و بالا عمارات اور پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلات اور مقبروں کی وجہ سے ایک عجوبہ دکھائی دیتا ہے۔ اس شہر کی چٹانوں کے منفرد رنگ کی وجہ سے اسے روز سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی دریافت کا سہرا ایک سوئس سیاح بروک ہارٹ کے سر جاتا ہے، جو 1812 عیسوی میں پیٹرا سے متصل وادی میں سیر کے لیے آیا اور سیر کے دوران پھر آگ اگلتے سورج کی تپش سے بچنے کے لیے چٹانوں کا رخ کیا اور چلتے چلتے پیٹرا کے داخلی دروازے پر پہنچ گیا۔ مزید آگے بڑھنے پر اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک قدیم شہر کو کھوجنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ شروع میں یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے دین توحید پر قائم رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں شرک کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ اس قدیم شہر سے ملنے والے مجسموں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ نبطیوں نے اس علاقے پر 500 قبل از مسیح سے 300 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد رومی حملہ آوروں نے پیٹرا پر حملہ کر کے اس پر قابض ہو گئے۔ 5ویں صدی عیسوی میں پیٹرا عیسائی راہبوں کا مسکن بن گیا، اور پھر اسلامی فوجوں نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کو پیٹرا سے واپس یورپ دھکیل دیا اور پیٹرا ویران رہ گیا، جسے ریت کی دبیج تہ نے تقریباً 700 سال دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔